بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جن ایشوز پہ بات کریں گے ان میں سر فہرست ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر طرح سے ٹھان لی ہے کہ 8 سپتمبر یعنی اتوار کو اسلام آباد میں جلسہ کرے گی۔ اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ پہ جو فیصلہ ہے بشرا بی بی کی بریت کا، اس کو حتمی فیصلے تک محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کیا کہتی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چند ماہ میں یہ سیکھا کہ پیسہ قانون ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آئی ایس پی آر نے آج بہت ایک لمبی چوڑی بریفنگ دی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ آخر میں اختر مینگل صاحب کے استعفے کی باز گشت جو ہے وہ ابھی بھی حکومتی اور اپوزیشن کے ایوانوں میں گونج رہی ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کو کیسے منانا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جلسے کی۔ آپ کو یاد ہے کہ 22 اگست کو جو جلسہ تھا اس کے لیے بہت زیادہ جو تیاری کی دونوں طرف سے، حکومت نے بھی اور اپوزیشن نے بھی، لیکن کوئی بیہائنڈ دا ڈور موومنٹس ہوئیں جو بعد میں سامنے آیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے گئے، اور اعظم خان سواتی صاحب منظر نامے پہ دوبارہ لائے گئے، اور ان کی صبح 7 بجے ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سرکلز میں بہت جلد یہ بات چلی گئی کہ آج جلسہ کینسل کر دیا جائے گا، اور پشاور سے اس دن جو ہے وہ آئینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ریلی یا کوئی بھی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے لوگ نہیں نکلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 11 بجے تک جو ہے یہ بات پبلک کی گئی کہ جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور گزشتہ روز پی ٹی آئی کے ہی ایک رہنما یہ کہتے ہوئے پائے گئے کسی ٹی وی چینل پہ کہ ان کو 22 اگست کے جلسہ ملتوی کرنے کا کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ان کو یہ خود آفر دی گئی، این او سی دیا گیا کہ 8 سپتمبر کو آپ جلسہ کر سکتے ہیں، اسی جگہ پہ ترنول اور سنجانی کے درمیان جو ایریا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، وہاں پہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہر طرح سے تیار ہے، اور ہر ان کا لیڈر یہی کہہ رہا ہے کہ وہ 8 سپتمبر کو جلسہ کریں گے اسلام آباد میں، اور اسی دن جو ہے وہ نہ صرف جلسہ ہوگا بلکہ پراپر ایک تحریک کا اعلان ہو جائے گا، جس کے بعد باقی شہروں میں بھی جلسے کیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سیکنڈ گیئر میں آ گئی ہے، اور جو پی ٹی آئی بانی کے ہمشیرہ صاحبہ ہیں علیمہ خان، وہ یہ کہتی ہیں کہ 8 فروری کو جس طرح مائیں نکلی تھیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالا تھا، اسی طرح 8 سپتمبر کو نکلیں گی ہمارے معاشرے کی بزرگ عورتیں، اور وہ اس تحریک کو جو ہے وہ ایک نیا رنگ دیں گی، جو یہ جلسوں کی تحریک باقی شہروں میں بھی جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 8 سپتمبر کو حکومت ان کو اجازت دیتی ہے، جو پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کو پہلے سے 8 سپتمبر کا جو این او سی تھا وہ دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت جو ہے وہ بڑی تیزی سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کا قانون پاس کر لیا جائے کہ جلسے جلوسوں کی ملک میں جو حالت ہے سیکیورٹی کی اور امن و امان کی، اس کو پہ مد نظر رکھتے ہوئے بالکل اجازت ہی بند کر دی جائے 8 سپتمبر سے پہلے ہی، اور پی ٹی آئی کو جو پہلے سے این او سی دیا جا چکا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہ رہے، اور ان کو اسلام آباد کے علاوہ کسی بھی جگہ جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے، پہلے پی ٹی آئی جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ اس طرح کا قانون لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد جلسے کی کسی بھی پارٹی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ صورتحال ہے 8 سپتمبر کے جلسے کی، اور اس پہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ القادر ٹرسٹ، جس کی کہ آج سماعت ہوئی، جو ہم نے پہلے بتایا کہ فیصلہ محفوظ کر لیا بشرا بی بی کی بریت کی جو درخواست تھی اس کے اوپر، اس سے بھی یہی تاثر مل رہا ہے کہ ان کو ریلیف جو ہے وہ ملنے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ اگر ان کو ریلیف دینے کے امکان ہوتے تو یہ فیصلہ محفوظ ہونے کی بجائے سنا دیا جاتا
اور جس میں ان کو ریلیف دے دیا جاتا، لیکن حتمی فیصلے تک اس کو محفوظ کرنے کا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو ریلیف کا نہ تو حکومت کا موڈ ہے اور نہ ہی جوڈیشری کا موڈ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ان کے خلاف جو ان کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہے وہ حتمی فیصلے تک محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس سے آگے دیکھتے ہیں تو اسی بات پہ وہ علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حتمی فیصلے کی اعلان تک، حتمی فیصلہ عدالت جب تک نہیں کرے گی اس وقت تک ان کی بریت کی درخواست کو بھی جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ القادر ٹرسٹ پہ جج صاحب بھاگ رہے ہیں اور وہ ضمانت کی درخواست نہیں سن رہے۔ تو اب یہ جج صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں یا وہ کوئی معقول وجوہات کی وجہ سے وہ ضمانت کی درخواست بھی نہیں سن رہے اور انہوں نے بریت کا فیصلہ بھی جو ہے وہ حتمی فیصلے تک محفوظ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد چند ماہ میں یہ سیکھا کہ قانون ہی پیسہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم شخصیت کہہ رہی ہیں جن کا نام ہے جسٹس ریٹائرڈ نظر اکبر، جنہوں نے سندھ کی سٹیزن پولیس لائزاں کمیٹی سے کی ایگزیکٹو کمیٹی کی چیئرمینی سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے بہت ساری اپنے استعفے میں اور بھی باتیں کی، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ چند ماہ میں یہ سیکھا ہے کہ قانون ہی پیسہ ہے اور پیسے والے لوگ جو ہیں وہ قانون کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے ISPR کے جو ترجمان ہیں چودھری صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون اپنا راستہ بناتا ہے کیونکہ خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ فوج کے اندر بہت مضبوط ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے خلاف باقاعدہ جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی کیس کی درخواست تھی، اس میں جو کیس تھا سپریم کورٹ میں، وہاں سے جو فوج کی طرف ریفر کیا گیا تو پھر کورٹ آف انکوائری بیٹھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اب ان کا کورٹ مارشل جاری ہے، تو ترجمان فوج کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انکوائری اور ان کے کورٹ ٹرائل کے دوران جو بھی آئے گا ان کے ساتھ سہولت کاری میں یا ان کے ساتھ رابطے میں اس کیس کے سلسلے میں، تو اس کا بھی اسی طرح سے احتساب کیا جائے گا۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور وہ عہدہ نہیں دیکھے گا۔ دوسری جانب ایک بہت اہم عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے ہائی کورٹ کے سابقہ جج یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ یہاں پہ پیسہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ عوام جو ہے، جو عام آدمی ہے پاکستان میں، وہ کیا سمجھے کہ جج صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا فوجی ترجمان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ قانون ہے اور وہ اپنا راستہ بتاتا ہے، وہ عہدہ نہیں دیکھتا، چاہے وہ ISI کے سابقہ جو سربراہ ہوں، لیفٹیننٹ جنرل ہوں یا فوج کے سابقہ سربراہ ہوں، تو قانون سب کسی کو کٹہرے میں لاتا ہے۔ دوسری طرف جو سٹیزن پولیس لائزاں کمیٹی کے چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعفیٰ اسی لیے دیا ہے کہ پیسہ قانون ہے۔ اب یہ آپ خود فیصلہ کریں، یا جو قانون کے جو شکنجے میں آتے ہیں یا جو نہیں آتے ہیں، وہ کون بتائے گا کہ وہ پیسے کی وجہ سے نکل گئے ہیں یا اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے؟ کیونکہ ایک طرف فوج کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ قانون عہدے کو نہیں دیکھتا، اور دوسری طرف وہ بھی ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے چند ماہ میں یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ صرف پیسہ ہے اور پیسے کے علاوہ یہاں پہ کسی قانون کی عملداری نہیں ہے۔ اور یہ صورتحال ہے قانون کی عملداری کی پاکستان کے اندر۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب نے گزشتہ روز سے استعفیٰ دیا ہوا ہے اور ان کو حکومتی پارٹی سے لے کے اپوزیشن تک تمام لوگ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے منانے کی بجائے آپ جائیں اور جو بلوچستان کے عوام ہیں ان سے تمام سیاسی پارٹیاں معافی مانگیں۔